بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اردو کے پیپر کا آبجیکٹو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درست کون کون سے جوابات ہیں۔ پہلا ہے، ان میں سے کس جملے میں درست ذو معنی الفاظ کا استعمال ہوا؟ بچے کو دیکھ کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ میری بات سمجھ گیا، احمد کا کان کوئلے کی کان میں جل گیا، بات کی بات میں معاملہ بگڑ گیا۔ تو اس میں درست ہوگا احمد کا کان کوئلے کی کان میں جل گیا۔ یہ ذو معنی لفظ ہے۔ ان میں سے جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا پایا جائے۔ جواد لکھتا ہے، جواد خوبصورت ہے، جواد ذہین لڑکا ہے، جواد لمبا ہے۔ تو یہ اس بچے نے غلط کیا ہے، یہ ہوگا جواد لکھتا ہے، فعل کام کر رہا ہے، لکھنا پڑھنا یہ سارے کام ہیں۔ تیسرا جز ہے، یہ شربت میٹھا ہے۔ یہ مرکب ناقص ہے، مرکب تام ہے، مرکب عطفی ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ تو یہ ہے مرکب تام۔ مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے جس میں کہنے والے کی پوری بات سمجھ آ جائے، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس میں کہنے والے کی پوری بات سمجھ آ جائے۔ اب پوری بات سمجھ آ رہی ہے، یہ شربت میٹھا ہے، تو یہ مرکب تام ہے۔ چوتھا، سواد سیاحتی مقام ہے۔ اس میں سیاحتی کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، مبتدا ہے، خبر ہے یا اسم ہے؟ تو یہ خبر ہے کہ وہ سیاحتی مقام ہے، وہ ٹھنڈی جگہ ہے، وہ گرم علاقہ ہے، تو یہ خبر ہے۔ پانچواں، ایسی نظم جس میں کوئی قصہ کہانی واقعہ کی صورت میں ہو ڈیش کہلاتی ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، منقبت، مثنوی۔ تو اس کا درست جواب مثنوی ہوگا۔ چھٹا ہے، پاکستان کو 600 میگا واٹ بجلی کمی کا سامنا ہے۔ یہ بیان ہے، صحافتی بیان ہے، ادبی ہے، دفتری ہے، تکنیکی؟ تو اس کا یہ درست ہے کہ تکنیکی زبان ہے۔ ساتواں، اطلاع سمن بعدالت تحصیلدار صاحب، یہ جملہ کون سا ہے؟ دفتری ہے، قانونی ہے، ادبی ہے یا صحافتی ہے؟ تو یہ قانونی جملہ ہے۔ آٹھواں، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے کہتے ہیں سند، مسند، مصدر یا مسند علیہ؟ سوال ہے کہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کا درست جواب ہوگا مسند علیہ۔ نواں، اس میں سے کون سا محاورہ درست ہے؟ 2 9 11 ہونا، 9 2 11 ہونا، 9 2 12 ہونا، 9 2 13 ہونا؟ تو درست ہوگا 9 2 11 ہونا۔ 10واں، ان میں سے کون سا روزمرہ ہے؟ روزمرہ وہ گفتگو جو ہم روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کی بول چال۔ جان کے لالے پڑھنا، جان ہے تو جہان ہے، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، جان جوکھوں میں پڑھنا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، یہ روزمرہ ہے، روزانہ کا بول چال ہے۔ 11واں، ان میں سے مرکب ناقص کی مثال۔ یہ سرخ رنگ کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، مجھے پھول پسند ہیں، گلاب کا پھول۔ تو مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس میں گفتگو کرنے والے کی پوری بات کی سمجھ نہ آتی ہو۔ یہ سرخ رنگ کا پھول ہے، بات کی سمجھ آتی ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، اس بات کی بھی مکمل سمجھ آتی ہے، اس میں ہوگا گلاب کا پھول۔ مرکب ناقص ہوگا گلاب کا پھول۔ تشبیہ کے ارکان 3 4 5 6، تو یہ 5 ہیں، اس نے 4 لکھے ہیں، غلط لکھ دیے ہیں۔ 13واں، جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو ڈیش کہلاتا ہے؟ تو استعارہ، یہ درست ہے۔ 2 اشعار کا مجموعہ کہلاتا ہے مسدس، رباعی، مثلث، مخمس؟ مسدس غلط ہے، رباعی ہوگا۔ 2 اشعار کا مجموعہ رباعی ہوتی ہے۔ جس شعر میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، لازمی بات ہے وہ شعر نظم کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں اکثر شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مقطع، مطلع نہیں، مقطع۔ تو یہ بھی اس نے غلط لکھ دی ہے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا امین ناصر ہو۔ والسلام۔